7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو، دقیانوس کہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. سبیل الدموع سبیل. وہ موضوع چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میں 2-3 منٹ میں اس موضوع سے متعلق چند ہدایات دیتا ہوں، پھر آج دوسرے پیغمبر کا واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا. کچھ احتیاطیں ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو بیماری ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے والدین کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلے. اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں. اگر 10 میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے 9 سے مزید احتیاط کی جاتی ہے. مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو، تو لوگ کہتے ہیں تو بہت نیک ہے. کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھائی پھر تم کل جس سے احتیاط کرو گے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے، مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے. بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے. چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی اچھے ہوں، بھائی ایک اصول ہے، ختم، بستر الگ. اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا. 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو، دقیانوس کہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی احتیاط کرے اس سے، یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں، تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہاء نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا. نہ حلال، اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا
اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے, اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ, داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول, کس میں؟ داماد میں اور ساس میں, تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں, کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں, اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید, وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے, کسی مفتی کے سامنے پوری کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط, بولو بھائی, ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری, بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری, ساس سے احتیاط ضروری, داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری. کسی عورت سے آپ نے شادی کی, اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے, لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی, اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں. کسی خاتون سے نکاح کیا, اس کی بیٹی بھی ہے, اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں, بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں. کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں, سر کی مالش کروا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی, اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی, میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی, آپ کی بیوی حرام ہو گئی اور کیا کرو؟ حضرت یہ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم, مسئلے کا علم نہ ہونا, اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے, آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی, آپ کو پتا نہیں تھا. لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے, پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں. چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں, ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے, کیسی نگاہ ڈالے گی؟ بیٹی جیسے. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے. پیار کرنا ہے بہو کو, سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا, کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں, سسر صاحب آ رہے ہیں, وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں, اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں. لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی, وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی, مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے. کیوں بھائی؟ تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں کی طرح گلے مل رہا ہو, اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اصول ہیں بھائی. 100 آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے. سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں, بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے, خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے, مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے. اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے. تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں, چادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں, ایک تقدس ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, بہو کے لیے, سسر کے لیے یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. سسر صاحب کیا کرتے ہیں, شادی ہوئی ہے, دروازہ کھول کے بہو کے کمرے میں گھس گئے, وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے, کس حال میں لیٹی ہوئی ہے, اور اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں باپ ہوں, میں بھی پرمیشن لے کے آؤں. تو حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے. بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیا تو ہوتی ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتو. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, کسی پہ شک نہیں کر رہے, یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں, تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے لیکن ابا کو بولو تو ابا کیا کہیں گے, مجھ پہ شک کر رہے ہیں, مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی برا آدمی ہوں, میں کوئی ایسا ہوں. تو بھائی شک وک کی بات نہیں ہے. ابا کو بتا دو, ابا آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے.
سعودی عرب کے مفتی اعظم جو سابق تھے، بڑے پرہیزگار عالم تھے، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے، بہتر ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اسی طرح اگر سسر بالکل جوان ہو اور بہو بھی بالکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے، ہم تو آسانی دے رہے ہیں. پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے. یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے. اور دیور کیا ہے؟ وہ تو موت ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے. دیور سے خدا نخواستہ کوئی سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا، فرمایا الحمو موت. دیور کیا ہے؟ موت جیسے. سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندو، اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط برتو. جوان بھابھی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے، کیوں فری ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا، آپ کے ہاں اچھا ماحول ہے، لیکن یہ ماحول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی، ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا ماحول. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے. تو اس میں گھروں میں احتیاط کیا کر رہی ہیں؟ لڑکے کو کزن کے ساتھ، فیمیل کزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں میل کزن کی بات کر رہا ہوں. میل کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے مت دو، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی کزنیں جب آتی ہیں تو کزنوں سے ہاتھ ملانے، بول لو نا یار کیا ہو رہا ہے بھائی، جملہ مکمل کیا کریں. کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں. اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا. براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن جائے گا. اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی، اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. جو براڈ مائنڈڈ ہے نا بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے. پھر آپ ساری زندگی بولو گے مولوی صاحب کو دم وظیفہ بتا دو. مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے. کہتا ہوں وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی نہیں. بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے. ہر چیز عاملوں پہ ڈالی ہوئی ہے. وظیفے وہ بھی، وظیفے بھی وہ عامل بتائے گا. اس سے اپنے بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، تمہارے بچے کہاں سے وظیفے. جو عامل تمہیں بتایا نا یہ وظیفہ پڑھ لو تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے، تمہارے ٹھیک ہو گئے کیا؟ تربیت کرو اللہ کی بندو. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور پھر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگو، اولاد کے لیے دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں وہ مانگو ان کے لیے. تو کزنوں کے ساتھ احتیاط کیا کرنی ہے؟ ہاتھ ان سے نہیں ملانا، ٹھیک ہے نا؟ کزن کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں ملانا. اسکول میں اگر آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہو تو والدین کو چاہیے بچوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ دلائیں. تباہی ہے، بہت نقصان ہے.